learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ الواقعہ آیت 51۔ ثم انکم، پھر بلا شبہ تم، ایھا الضالون، اے گمراہو، المکذبون، جھٹلانے والو۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور تکذیب کو ان کی شناخت بنا کر اسی سے انہیں پکارا ہے۔ اے گمراہو جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے، اور جھٹلانے والو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کو اور وعدوں اور وارننگس کو جھٹلایا۔ لآکلون، البتہ کھانے والے ہوں، من شجر من زقوم، ایک درخت سے زقوم کے۔ زقوم بمعنی تھوہر کا درخت، جس کے پتے چوڑے موٹے اور بڑے بڑے اور خاردار ہوتے ہیں، ذائقے میں نہایت کڑوا، اور اس کا لعاب زہریلا ہوتا ہے۔ بدن کے کسی حصے سے لگ جائے تو اس پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی خورد و نوش کی چیزیں تباہ کر دے، تب اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھوہر ہو۔ جامع ترمذی 2585۔ فمالئون، پھر بھرنے والے ہو، من البطون، اسی سے پیٹ۔ جو چیز اس گندے درخت کو کھانے پر مجبور کرے گی وہ شدید بھوک ہے، جس سے ان کی آنتیں کٹی جا رہی ہوں گی۔ اس کھانے سے وہ اپنی بھوک مٹائیں گے، جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ فشاربون علیہ، پھر پینے والے ہو اس پر، من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے۔ زقوم کھانے کے بعد وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، کیا ہی بدترین مشروب ہے۔ فشاربون، پھر پینے والے ہو، شرب الحیم، پینا پیاسے اونٹ جیسا۔ اس سے مراد ایک بیماری ہے جو اونٹوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے پانی پینے سے اونٹ کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ شدید پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے جس سے ان کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ ھذا نزلہم، یہی ہے ان کی مہمانی، یوم الدین، بدلے کے دن، جزا کے دن ان کی یہی مہمان نوازی ہوگی۔ یہ اس کا صلہ ہوگا جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا۔ نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم اعتراف کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے کہ جب تم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم دوسری زندگی کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کو دہرانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کی عقلی دلیل دی ہے کہ جب ہم نے پیدا کیا ہے، تم ایک بار کی تخلیق کو مانتے ہو تو دوسری زندگی کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم، تو کیا تم نے دیکھا، ما تمنون، جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، یعنی یہ بتاؤ کہ رحم میں انسان تم بناتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ کیا تم نے نطفے کے ذریعے تخلیق کی ابتدا پر غور کیا؟ کیا اس کے خالق تم ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اانتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی کیا بچہ تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے اور وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جن چیزوں سے نطفہ بنتا ہے وہ زندہ تھیں یا مردہ، اور اس کے بننے میں یا بنانے میں تمہارا کچھ بھی عمل دخل تھا یا اختیار تھا؟ کیا ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی انسان یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ موت پر اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی بات اس لیے کی ہے کہ ہر شخص کی موت کا جو وقت مقرر ہے اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں اور کسی کو بڑھاپے میں موت آ جاتی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی تقدیر کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا تجربہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے ذکر سے انسان کو اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے۔ الا ان نبدل، اس پر کہ ہم بدل ڈالیں، امثالکم، تم جیسوں کو، وننشئکم، اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں، فی ما لا تعلمون، ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تم جس صورت اور تخلیق میں ہو ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں، تمہارے طریقہ تخلیق کو ہی اکثر بدل ڈالیں، اور اس بات پر بھی قادر ہیں۔ پہلے تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوئی تھی، دوبارہ تمہاری تخلیق زمین کے پیٹ میں ہوگی۔ اگر تم اپنی پہلی تخلیق کا مطالعہ کرو تو تمہیں دوسری تخلیق میں کوئی بات ناممکن نظر نہیں آئے گی۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ جان لیا تم نے النشأۃ الأولیٰ اپنی پہلی پیدائش کو فلولا تذکرون تو تم کیوں نہیں سبق حاصل کرتے، یعنی تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تمہیں کیسے تکمیل تک پہنچایا اور تم اب کیسے ہو، تو کیوں تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ تم جانتے ہو کہ جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا وہ تمہاری موت اور فنا کے بعد دوسری بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سورہ مریم 67۔ افرأیتم پھر کیا تم نے دیکھا ما تحرثون جو کچھ تم بوتے ہو، یہ بتاؤ کہ بکھرا ہوا بیج تم اگاتے ہو سخت اور بے جان زمین سے، نرم و نازک کومپل جو زمین سے باہر آتی ہے اس کو تم باہر نکالتے ہو یا ہم، پھر اس کے پھل اور پھول تم اگاتے ہو یا ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بویا کہہ سکتے ہو، میں نے اگایا نہیں کہہ سکتے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کر اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر احسان ہے جس کے ذریعے سے وہ انہیں اپنی توحید، اپنی عبادت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس نے ان کے لیے کھیتی باڑی اور باغات کو میسر کر کے انہیں نعمتوں سے نوازا۔ اس کھیتی باڑی اور باغات سے خوراک، رزق اور پھل مہیا ہوتے ہیں جو ان کی ضروریات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا شکر ادا کرنا اور ان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، وہ ان نعمتوں کو شمار تک نہیں کر سکتے۔ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا اگانے والے ہم ہیں، یعنی تمہارا کام صرف زمین میں بیج ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد زمین کی تاریکیوں میں اس بیج پر جو تخلیقی مراحل آتے ہیں ان کا نہ تمہیں علم ہے اور نہ ہی تمہارا کچھ دخل ہے۔ کیا تم نے اس کو اگا کر زمین سے نکالا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو یہ سب کچھ سر انجام دینے میں منفرد ہے اور اسی نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو کاشت کی گئی کھیتی کو مضبوط تنے پر کھڑا ہونے سے پہلے اور پھل کے پکنے سے پہلے ہی اسے ریزہ ریزہ کر کے دکھا دیتے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے اختیار کا شعور دلایا ہے کہ دیکھو جب کھیتی پک جاتی ہے اور تم اس سے امیدیں باندھ لیتے ہو، اس وقت کون ہے جو اسے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اور اگر ریزہ ریزہ کر دے تو تم اپنی بے اختیاری پر باتیں بنانے کے سوا کر ہی کیا سکتے ہو۔ کرنے والا اپنے اختیار کا بے دریغ استعمال کر سکتا ہے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، یعنی تم کہتے کہ ہائے ہماری شامت آ گئی، ہمارا تو بیج بھی واپس نہ لوٹا اور ہم محنت کر کے تھک کر بیٹھ گئے اور سرمایہ الگ غارت ہوا، ہم پر تاوان پڑ گیا، کاش کہ ہم بیج ہی نہ ڈالتے، ہمیں کس بات کی سزا ملی اور کیوں تباہ کیا گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی تم یہ کہتے کہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آیا، ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ افرأیتم الماء تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی الذی تشربون جو تم پیتے ہو، یعنی کبھی تم نے پانی پر غور کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے، یہ پانی تمہارے لیے قابل استعمال کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا حاصل کرنا آسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول مشکل بنا دیا ہوتا تو تمہاری زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی۔ وہی ہے جس نے بادلوں میں سے اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے، پھر روئے زمین پر اور زمین کے نیچے اس پانی سے بہتے ہوئے دریا اور ابلتے ہوئے چشمے بن جاتے ہیں۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ کیا اسے تم نے نازل کیا، من المزنی بادلوں سے، ام نحن المنزلون یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی کیا یہ پانی جو بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے اس کے لیے تم انتظام کرتے ہو، سمندروں کے کھارے پانی کو آبی بخارات میں تبدیل کرنے کا انتظام آپ نے بنایا، یا اس کے عمل میں کچھ بھی تمہارا حصہ ہے؟ اس وقت جب یہ بادل اپنے اندر پانی بارش کی صورت میں برساتے ہیں اس وقت تمہاری کسی کوشش کا دخل ہوتا ہے؟ مان لو کہ وہی ہے جو کھارے پانی کو سورج کی حرارت سے آبی بخارات میں تبدیل کرتا ہے، پھر ان بخارات کو بادلوں میں اور بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، وہی بارش برساتا ہے اور پھر زمین کے اوپر اور نیچے اس پانی سے چشمے اور دریا تمہارے لیے بہا دیتا ہے۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ اجاجا تو اسے سخت کھاری بنا دیں، فلولا تشکرون تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پانی کو میٹھا خوشگوار بنایا، اگر وہ چاہتا تو اسے کڑوا بنا دیتا اور پانی پینے کے قابل بھی نہ رہتا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ افرأیتم النار تو کیا تم نے آگ دیکھی ہے، التی تورون جو تم سلگاتے ہو،
تیسری نعمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی تم نے آگ پر غور کیا ہے جسے تم جلاتے ہو اور اسے فائدے اٹھاتے ہو؟ دوسری کوئی مخلوق آگ سے یہ فائدے حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ضروریات زندگی میں داخل ہے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا؟ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی کیا آگ کے لیے درخت تم نے ایجاد کیے یا وہ تم ہو جنہوں نے سرسبز درخت سے آگ کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ وہ درخت جس سے تم آگ سلگاتے ہو، اس کی پیدائش میں تمہارا حصہ کیا ہے؟ تم اس درخت کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم؟ اختیار تمہارا ہے یا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے عام زندگی کے تجربے سے انسان کو اپنی ذات کا احساس دلایا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنایا اسے ایک نصیحت، ومتاعا، اور فائدے کی چیز، للمقوین، مسافروں کے لیے، یعنی اس آگ کو یاد دہانی کرنے والی بنایا۔ اسے دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا ایسا عصا ہے جو اس کے بندوں کو جنت کی طرف ہانکتا ہے۔ درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جن کے پیدائش میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، اور مسافروں اور فائدہ اٹھانے والوں کے لیے زندگی کا سامان بنا دیا اس کو۔ مقوین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو رزق کی تلاش میں ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، بیابان میں ٹھہرنے یا رہنے والے لوگ جیسے مسافر یا خانہ بدوش۔ کوئی شک نہیں کہ آگ کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اس سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے، خصوصاً سردی کے موسم میں، اس لیے ان کی خصوصیت کا ذکر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 چیزوں کو عام رکھنے کی اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا ہے، ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ رب عظیم ہے، نقص سے پاک ہے اور انسان نقص والا ہے۔ اپنے رب کے عظیم نام کی اپنے دل اور زبان کے ساتھ اس کی حمد کریں، کیونکہ وہ اس کا اہل اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ فلا سے مراد کسی بات کی نفی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو مکہ میں ہر طرف کہی جا رہی تھی کہ قرآن کہانت ہے یا جادو یا شاعری۔ یہاں یہ کہا گیا کہ نہ یہ شاعری ہے، نہ جادو، نہ کہانت، بلکہ میں تاروں کے مقامات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن بڑا عظیم ہے۔ تاروں اور ستاروں کے مواقع، مقامات اور منازل کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام نہایت محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے۔ جس خدا نے وہ نظام بنایا، اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا جس میں انسانی زندگی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ کسی چیز کے لیے قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہے کہ قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کا گمان جو ہے وہ غلط ہے، یہ تو عزت والا قرآن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔